كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ تھے شعبہ حفظ کے ایک طالب علم محمد عارض، جو آپ کے سامنے تلاوت کلام اللہ فرما رہے تھے۔ اب میں شیخ کو دعوت دیتا ہوں کہ شیخ آئیں، اور شیخ کا موضوع ہے استقامت فی الدین، یعنی جب دین سے دور کرنے والے فتنے بہت زیادہ ہو جائیں معاشرے میں، تو اس وقت دین پر استقامت اختیار کرنا اور کتاب اللہ اور سنت رسول کو مضبوطی سے تھامنا، یہ ہمارے لیے نہایت ہی ضروری ہے۔ اور اسی موضوع پر ہمارے درمیان میں ہمارے سامنے شیخ خطاب فرمائیں گے۔ میں دعوت دیتا ہوں شیخ آئیں اور ہم سامعین کے سامنے اپنے موضوع کی وضاحت فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ قال الله تعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، من همزه ونفقه ونفثه، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويذل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما، رب زدني علما۔ تمام قسم کی تعریفات، حمد و ثنا، عظمت و بڑائی اس اللہ وحدہ لا شریک لہ خالق کائنات، مالک دو جہاں کے شایع نشان ہیں، جو ہم سب کا اور اس ساری کائنات کا مربی پالنہار، مشکل کشا اور حاجت روا ہے، جس کی ذات میں، جس کی صفات میں
جس کے رب ہونے میں اور جس کے الہ ہونے میں اس کا کوئی شریک ہمسر اور سازی نہیں ہے، ہر عیب سے، ہر نقص سے، ہر برائی سے اس کی ذات مبرہ اور پاک ہے۔ بعدہ لا تعداد انگنت بے شمار درود و سلام نازل ہو اللہ کے تمام نبیوں، رسولوں، پیغمبروں پر، خصوصاً آخری نبی رحمت للعالمین خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ عزیز ساتھیو، نوجوان دوستو، آج کی اس بابرکت دینی اور اصلاحی محفل اور مجلس کے لیے جس موضوع کا انتخاب کیا گیا ہے وہ ہے دور حاضر میں دین پر استقامت، اہمیت و ضرورت۔ میں نے آپ کے سامنے سورہ ابراہیم کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے اہل ایمان سے ایک اپنی نصرت اور اپنی ایک مدد اور اپنی ایک تائید کا وعدہ دیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ، کہ اللہ تعالی قول ثابت کی وجہ سے، کلمہ توحید کی وجہ سے اہل ایمان کو دنیا کے اندر بھی ثابت قدمی عطا فرماتا ہے اور آخرت کے اندر بھی ثابت قدمی عطا فرمائے گا، اور اللہ تعالی ظالموں کو گمراہ کرتا ہے اور وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ اس آیت میں رب ذوالجلال اہل ایمان کو ثابت قدم رکھنے کا وعدہ کر رہا ہے، بالقول الثابت، قول ثابت یعنی اس کے ایمان کی وجہ سے، کلمہ توحید کی وجہ سے، عقیدہ توحید کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ انسان کو ثابت قدمی نصیب فرماتا ہے، استقامت نصیب فرماتا ہے، دنیاوی زندگی کے اندر بھی اور اخروی زندگی کے اندر بھی۔ حضرات، ایمان کا اظہار اور اسلام کا اظہار ایک الگ چیز ہے، اور ایمان کے اظہار اور اسلام کے اظہار کے بعد اس پر جم جانا، اس پر ثابت قدم رہنا اور اس پر جمنا یہ الگ چیز ہے۔ آج سماج اور معاشرے کے اندر جو ہمارے احباب ہیں، جو باپ دادا سے مسلمان چلے آ رہے ہیں، وہ باتیں تو بڑی بڑی کرتے ہیں، وہ باتیں بہت کرتے ہیں، دین کے تعلق سے بڑی باتیں کریں گے، اسلام کے تعلق سے بڑی باتیں کریں گے، شریعت کے تعلق سے بڑی بڑی باتیں کریں گے، لیکن جب وہیں جمنے کا موقع آئے گا، ڈٹنے کا موقع آئے گا، ثابت قدم رہنے کا موقع آئے گا، تو پھر وہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ زبان سے اقرار، زبان سے اظہار یہ بہت آسان ہے، یہ بہت آسان ہے، بڑی بڑی باتیں کرنا بہت آسان ہے، لیکن ان کاموں پر ثابت قدم رہنا، ان کاموں پر جم جانا، استقامت کا مظاہرہ کرنا، یہ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کو مطلوب ہے، یہ اللہ کو پسندیدہ ہے۔ ایمان کے اظہار کے ساتھ، ایمان کے اقرار کے ساتھ، ایمان کے ظواہر پر، ایمان کے اسباب پر، ایمان کے عوامل پر ثابت قدم رہنا، یہ اللہ رب العالمین کو مطلوب ہے۔ ایک صحابی رسول سفیان بن عبداللہ ثقفی رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوتے ہیں اور آپ سے نصیحت کا مطالبہ کرتے ہیں، آپ سے نصیحت کا سوال کرتے ہیں اور فرماتے ہیں قل لی فی الاسلام قولا لا اسأل عنہ بعدک، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایک ایسی جامع اور ایک ایسی بہترین بات بتائیے، ایک ایسی جامع نصیحت فرما دیجئے کہ اس نصیحت کے سننے کے بعد مجھے آپ کے بعد اور آج کے بعد کسی سے کچھ پوچھنے کی ضرورت نہ پڑے۔ مجھے ایسی بات بتلائیے کہ آج کے بعد اور آپ کے بعد مجھے کسی سے کوئی سوال کرنے کی اور کسی سے کچھ پوچھنے کی ضرورت نہ پڑے۔
تو رسولullah सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस जामे सवाल पर जामे नसीहत करते हुए आपने हजरत सुफियान बिन अब्दुल्लाह सक़फ़ी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से फरमाया कुल आमन्तु बिल्लाहि सुम्मा इस्तक़िम। कहा सुफियान ये कहो कि अल्लाह मेरा रब है, मैं अल्लाह पर ईमान लाता हूँ, अल्लाह को रब मानता हूँ, और अल्लाह को रब मान लेने के बाद उस पर डट जाओ, उस पर जम जाओ। आंधियां आए वो तुम्हारे रुख को मुड़ न सके, तूफान आए और तुम्हें अल्लाह के रास्ते से हटा न सके, बड़ी बड़ी आजमाइशें, इब्तिलाआत और इम्तिहानात तुम्हारे पैर को अल्लाह रब्बुल आलमीन अहकामुल हाकिमीन के रास्ते से मुतज़लज़ल न कर सके, और तुम अल्लाह के रास्ते पे साबित कदमी का मुजाहरा करते रहो। इस हदीस से अंदाजा लगाइए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुफियान बिन अब्दुल्लाह सक़फ़ी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को ईमान के इज़हार के साथ साथ उस पर इस्तिक़ामत की तालीम दी, उस पर जमे रहने की तालीम दी, उस पर डटने की आपने तालीम दी। और हज़रात ये कितना बेहतरीन अमल है, और बेहतरीन अमल होने के साथ साथ ये कितना बड़ा चैलेंज वाला काम है, कितना बड़ा मुश्किल अम्र है। इसका अंदाजा आप इस बात से लगाइए कि रब्बे ज़ुल जलाल कुरान मजीद में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसी तालीम का हुक्म देते हुए इरशाद फरमाता है, फस्तकिम कमा उमिरता, ऐ पैगंबर आपको अल्लाह की तरफ से जैसा हुक्म दिया गया है वैसे आप अल्लाह की तालीमात पर डट जाइए, आप जम जाइए अल्लाह के अहकामात पर। और ये आयत करीमा सूरह हूद की आयत है, सूरह हूद की आयत है। और सूरह हूद के बारे में आप जानते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, आप फरमाते हैं शय्यबतनी हूद व अखवातुहा, शय्यबतनी हूद व अखवातुहा, कि मुझे सूरह हूद ने और इस जैसी सूरतों ने बूढ़ा कर दिया है। क्या मतलब? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर में वक्त से पहले कुछ सफेद बाल आ गए थे। सहाबाए कराम ने पूछा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये वक्त से पहले सफेदी किस बात की अलामत है, ये वक्त से पहले आपके सर में सफेद बाल क्यों आए? तो उस वक्त अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबाए कराम से फरमाया था कि शय्यबतनी हूद व अखवातुहा, मुझे सूरह हूद और उस जैसी सूरतों ने बूढ़ा कर दिया। मतलब ये है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह हूद में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो तालीमात दी है, जो जिम्मेदारियां दी है, जो अहकामात बयान किए हैं, उन जिम्मेदारियों का एहसास, उन तालीमात का एहसास और उन तालीमात पर जम जाने की फिक्र और उसका टेंशन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर में वक्त से पहले जो है सफ़ेद बाल के आने का सबब बन गया। और मुफस्सिरीन बयान करते हैं कि सूरह हूद में जिन तालीमात का अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, जिन जिम्मेदारियों का अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपको हुक्म दिया है, उन जिम्मेदारियों में से सबसे बड़ी जिम्मेदारी और सबसे बड़ी तालीम जिसका आपने अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा जिसका असर लिया, वही आयत है फस्तकिम कमा उमिरता, फस्तकिम कमा उमिरता। अल्लाह की तालीमात पर डटने की तालीम, साबित कदमी की तालीम, दीन पर जमने की तालीम, दीन पर जमे रहने की जिम्मेदारी। ये जिम्मेदारी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस कदर एहसास मंद बना देती है कि अल्लाह के रसूल फिक्र के मारे वक्त से पहले आपके सर के अंदर सफेदी आ जाती है। हज़रात फिक्र करनी चाहिए हर इंसान को, फिक्र करनी चाहिए हर इंसान को, सोचना चाहिए हर इंसान को कि आज हम जिंदगी के अंदर कहाँ जी रहे हैं, हमारे कदम कहाँ हैं, हमारा उठना कहाँ है, हमारा बैठना कहाँ है, और हम अल्लाह के दीन पर किस कदर जमे हुए हैं। हज़रात ये इस्तिकामत, ये साबित कदमी, ये अल्लाह के रास्ते में डटे रहना जितना मुश्किल अमर है, जितना चैलेंज वाला काम है, उसके फजाइल भी उतने हैं, उसके फजाइल भी उतने हैं, उसकी अज़मतें भी उतनी हैं। जो आदमी दुनिया के अंदर जिंदगी गुजारते हुए इम्तिहानात का, इब्तिलाआत का, आजमाइश का सामना करते हुए अल्लाह के अहकामात पर डट जाता है, साबित कदम रहता है, उसके लिए बड़े एजाज़ात है, बड़ी खुश
खुशखबरियां हैं, बड़ी बशारतें हैं। चुनांचे रब्बे ज़ुल जलाल कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाता है, इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून उलाइका अस्हाबुल जन्नति खालिदीन फीहा जज़ाअन बिमा कानू यअमलून। बेशक जिन लोगों ने कहा हमारा परवरदिगार अल्लाह है, फिर उस पर डट गए, फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, ये वो लोग हैं जब लोग खौफज़दा होंगे, जब लोग गमगीन होंगे, इन पर कोई गम ना होगा, इन पे कोई डर ना होगा। उलाइका अस्हाबुल जन्नति खालिदीन फीहा, ये वो लोग हैं जो अल्लाह की जन्नत में हमेशा रहेंगे, और ये जज़ा है, ये बदला है उनके अमल की वजह से, उनके इस्तिकामत की वजह से। और इससे ज़्यादा तफसील के तौर पर और इससे ज़्यादा मज़ीद वज़ाहत के साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस मज़मून को सूरह फुस्सिलत, सूरह हामीम सज्दा के अंदर मज़ीद वज़ाहत करते हुए फरमाया कि इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइकतु अल्ला तख़ाफ़ू वला तहज़नू व अबशिरू बिल जन्नति अल्लती कुन्तुम तुअदून नहनु औलियाउकुम फिल हयातिद दुनिया व फिल आखिरा व लकुम फ़ीहा मा तश्तही अनफुसुकुम व लकुम फ़ीहा मा तद्दऊन नुज़ुलन मिन गफ़ूरिर रहीम। कि बेशक जिन लोगों ने इक़रार किया हमारा परवरदिगार अल्लाह है, हमारा रब अल्लाह है, रब मानने के बाद, अल्लाह को माबूद मानने के बाद अल्लाह की तालीमात पर डट गए, दीन के मसाइल पर डट गए और साबित कदमी अख्तियार की, ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, अल्लाह की नूरानी मखलूक फरिश्ते उन पे नाजिल होते हैं, फरिश्तों का नुज़ूल होता है उनके ऊपर, और फरिश्ते उन्हें बशारत देते हैं, गम न करो, डरो मत, खौफ न करो, अरे हम तो तुम्हें उस जन्नत की बशारत देने आए हैं, उस जन्नत की खुशखबरी देने आए हैं जिस जन्नत का अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तुमसे वादा किया है। हम दुनिया के अंदर भी तुम्हारे दोस्त थे, आखिरत के अंदर भी तुम्हारे दोस्त रहेंगे। वलकुम फीहा मा तश्तही अनफुसुकुम, और जन्नत में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तुम्हारे लिए वो चीजें तैयार कर रखी है जो तुम्हारा नफ्स चाहेगा, तुम्हारा मन चाहेगा। हजरात, ये दुनियावी जिंदगी को रब चाही जिंदगी बना लो, ये दुनियावी जिंदगी को मनचाही जिंदगी मत बनाओ, रब चाही जिंदगी बना लो। रब के हुक्म के मुताबिक, रब के फैसले के मुताबिक, तालीमात इस्लामिया के मुताबिक इस जिंदगी को रब चाही जिंदगी बना लो। कल क़यामत में अल्लाह जन्नत में मनचाही जिंदगी अता फरमाएगा। अगर दुनियावी जिंदगी को हम मनचाही जिंदगी बना लेंगे, दुनियावी जिंदगी को मनचाही जिंदगी बना लेंगे, जैसे मन चाहेगा वैसे काम करेंगे, जैसे मन चाहेगा वैसे दुनिया में जिंदगी गुजारेंगे, तो फिर क़यामत के दिन मनचाही जिंदगी नहीं मिलेगी। दुनियावी जिंदगी रब चाही जिंदगी बना लो, अल्लाह क़यामत के दिन फरमाएगा वलकुम फीहा मा तश्तही अनफुसुकुम वलकुम फीहा मा तद्दऊन। ऐ बंदे, दुनिया के अंदर तू मेरी चाहत के मुताबिक, मेरी मंशा के मुताबिक, मेरी रजा के मुताबिक, मेरी खुशनुदी के मुताबिक अमल करके आया है। आज जा जन्नत के अंदर जो चाहे वो ले ले, जो तुझे चाहे वो ले ले, जो लिबास चाहे ले ले, जो बिस्तर चाहे ले ले, जो खाना चाहे वो ले ले, जो महल चाहे वो ले ले। अल्लाह बंदे को उसकी मनचाही जिंदगी जन्नत में अता फरमा देगा। नुज़ुलन मिन गफूरिर रहीम, ये मेहमान नवाजी है, ये मेहमान नवाजी है उस परवरदिगार आलम की जानिब से जो बड़ा बख्शने वाला है, जो बड़ा मेहरबान है। हम मेहमान होंगे, हम मेहमान होंगे, हमारा मेजबान, हमारी मेहमान नवाजी करने वाला रब्बुल आलमीन होगा, और अल्लाह ने हमारी मेहमान नवाजी के लिए जो सामान तैयार कर रखा है उस सामान का नाम जन्नत है। तो हज़रात गिरामी, देखिए इस आयत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कितनी ज़बरदस्त बशारत सुनाई है, कितनी बेहतरीन खुशखबरी सुनाई है उन लोगों के लिए जो ईमान के इजहार के बाद, इस्लाम के इजहार के बाद और इस्लाम में दाखिल हो जाने के बाद डटे रहते हैं, साबित कदमी अख्तियार करते हैं और अल्लाह रब्बुल आलमीन के अहकामात की पाबंदी करते हैं। मोहतरम सामिईन, मैं आपके सामने कुछ असबाब बताता हूँ, जो असबाब इस्तिकामत का सबब बन सकते हैं। आदमी इस्तिकामत की राह को कैसे उठा सकता है, इस्तिकामत की राह को कैसे उठा सकता है और इस्तिकामत की राह पर कैसे चल सकता है। हज़रात, सबसे पहला इस्तिकामत का जो सबब है, इस्तिकामत का जो सबब है वो सही इस्लामी तरबियत है।
صحیح اسلامی تربیت ہے. اگر کسی انسان کی صحیح اسلامی تربیت کر دی جائے، اس کے والدین اسے صحیح اسلامی تربیت کر دے، اس کے علماء، اس کے رہبر اسے صحیح تعلیمات اسلام کے مطابق اس کی زندگی کو ڈھال لے. کیا مطلب؟ یعنی اس کی تربیت علمی سطح پر ہو، علمی سطح پر اس کی تربیت ہو، عقیدے کی تربیت علمی سطح پر ہو، عبادات کی تربیت علمی سطح پر ہو، اس کے زندگی کے اخلاق کی اور اس کے کیریکٹر کی تربیت علمی بنیاد پر ہو، اور علم کتاب و سنت کا علم ہو. علم کے لیے دار و مدار کتاب و سنت کو بنایا گیا ہو. جس انسان کی تربیت علمی سطح پر کی گئی ہو، پھر دنیا کی کوئی طاقت اسے ثابت قدمی سے روک نہیں سکتی، اسے استقامت کی راہ سے بہکا نہیں سکتی ہے. بہکنے والے وہ ہوتے ہیں، ثابت قدم جو ہے استقامت سے منہ موڑنے والے اور دین سے مرتد ہونے والے وہ لوگ ہوتے ہیں جن کی تربیت ادھوری ہوتی ہے، جن کے اندر اسلام کی محبت نہیں ہوتی ہے، جو اسلامی تعلیمات سے علمی سطح پر واقف نہیں ہوتے ہیں. دیکھو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور صحابہ کرام کی سیرت سے اس تعلق سے میں آپ کے سامنے ایک مثال رکھتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب انتقال ہو گیا، جب آپ کی وفات ہوئی، تو آپ کو یہ بات معلوم ہے کہ اللہ کے نبی کے وفات کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بہت سارے فتنوں نے جنم لیا، بہت سارے فتنوں نے جنم لیا. ان میں سب سے بڑا فتنہ ارتداد تھا. فتنہ ارتداد تھا. لوگ مرتد ہو رہے ہیں، لوگ دین سے پھر رہے ہیں. اللہ اکبر. ابھی سن ہجری میں جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے تو جوک در جوک اسلام میں داخل ہو رہے تھے، قبیلہ در قبیلہ اسلام میں آ رہا تھا. لوگ اپنے نمائندوں کو بھیج کر کے، اپنے قاصدوں کو بھیج کر کے اپنے مسلمان ہونے کا اظہار کر رہے تھے. یہاں تک کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر خود فرمایا کہ اے نبی، اللہ کی مدد آ چکی ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ فوج در فوج اسلام میں داخل ہو رہے ہیں. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال کیا ہوا، آپ کی وفات کیا ہوئی کہ جزیرہ عرب سارا کا سارا مرتد ہو گیا، سارا کا سارا مرتد ہو گیا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہے، اللہ کے نبی کی وفات کے بعد مسلمانوں کی حالت یہ تھی، مسلمانوں کی پوزیشن یہ تھی جیسے ایک بکریوں کا ریوڑ ہو، ایک بکریوں کا ریوڑ ہو اور ٹھنڈی رات میں بارش کے موسم میں اپنے چرواہے کے بغیر ادھر ادھر گھوم رہا ہو. جب میرے والد محترم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زمام خلافت سنبھالی، مسلمانوں کے خلیفہ بنے، مسلمان بکھرے ہوئے تھے، بکریوں کے ریوڑ کی طرح ادھر ادھر بکھرے ہوئے تھے. اور اہل علم نے، مورخین نے لکھا ہے اس زمانے کے اندر 3 شہر ایسے تھے جو فتنہ ارتداد سے محفوظ تھے. 3 شہر ایسے تھے جو فتنہ ارتداد سے محفوظ تھے. ایک طائف تھا، ایک مکہ تھا اور ایک مدینہ تھا. یہ جزیرہ عرب کے 3 شہر، یہ شہر جو ہے وہ فتنہ ارتداد کے اندر داخل نہیں ہوئے تھے. اہل علم نے لکھا ہے اس کی وجہ یہ ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے، فتنہ ارتداد یہاں اپنا قدم کیوں نہ جما سکا، ارتداد کا فتنہ یہاں کیوں جم نہ سکا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان 3 شہروں کے جو لوگ تھے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ تھے، نبی کے ساتھی تھے، نبی نے ان کی تربیت کی تھی اور نبی کی بہت لمبی صحبت ان کو نصیب تھی. انہوں نے اسلام کو علمی سطح پر سمجھا تھا، دین کو علمی سطح پر سمجھا تھا. وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دین سیکھ کر کے دین کے اندر مضبوط ہو چکے تھے، پکے ہو چکے تھے، اور اس مضبوطی کی وجہ سے فتنہ ارتداد یہاں پر قدم نہ جما سکا. لیکن اس کے علاوہ جو جزیرہ عرب کے دوسرے شہر تھے وہ مسلمان تو ہو گئے تھے، اپنے قاصدوں کو بھیج کر کے اپنے اسلام ہونے کا، مسلمان ہونے کا اقرار تو کیا تھا، لیکن ابھی اتنی تربیت نہیں ہو پائی تھی، صحیح تربیت نہیں ہو پائی تھی، نبی کی لمبی صحبت نصیب نہیں ہوئی تھی. اسلام کی جو ہے ان کی تربیت صحیح اسلامی تعلیم کے مطابق ابھی ہونا باقی تھی. جب ارتداد کی لہر اٹھی، جب یہ فتنہ اٹھا تو اس فتنے کے اندر جو کمزور قسم کے لوگ تھے وہ اس فتنے کے اندر آ گئے، وہ اس فتنے کی لپٹ کے اندر آ گئے. اس لیے میرے بھائیوں، جس انسان کی تربیت جو ہے صحیح اسلامی تربیت علمی سطح پر کر دی جائے تو پھر ایسا انسان جو ہے مستقیم رہتا ہے، ثابت قدم رہتا ہے. ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج ہمارے سماج کے اندر، معاشرے کے اندر
समाज और मुआशरे के अंदर हम देखते हैं कि आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं, मुसलमान लड़कियां हैं, मुसलमान लड़के हैं जो नाउज़ु बिल्लाह इश्क में, मोहब्बत में, प्यार में अपने ईमान का सौदा कर रहे हैं। आए दिन अखबारात के जरिए ये खबरें हमारे और आपके सामने आती है कि फला मुसलमान लड़की फला हिंदू लड़के के साथ जो है मोहब्बत की वजह से जो है वो उसके साथ भाग गई, या बसा औकात एक मुसलमान लड़का, एक मुसलमान नौजवान जो है किसी हिंदू लड़की के इश्क और मोहब्बत में गिरफ्तार होकर के अपने मजहब को कुर्बान कर चुका है। हजरात, ये सारी चीजें, ये इर्तिदाद का फितना जो आज सर चढ़ करके हमारे समाज में बोल रहा है, इसकी बुनियादी वजह ये है कि आज की नौजवान नस्लों ने इस्लाम की अजमत को नहीं समझा है। इनकी तरबियत जो है वो सही इस्लामी बेस पर नहीं हुई है, तालीमात नबविया के मुताबिक इनकी तरबियत नहीं हुई है और इनके कल्ब और जिगर के अंदर इस्लाम की सही तर्जुमानी बाकी है। इसलिए मेरे भाइयों, इन नस्लों की तरबियत सिर्फ ऊपर से नहीं करनी है बल्कि अंदर से करनी है। इस्लाम की मोहब्बत को बिठाना है, ईमान की मोहब्बत को बिठाना है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत को दिल में ऐसा बिठाना है कि दुनिया की सारी शख्सियत इन नौजवान नस्लों के आगे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत जो है सबसे आला बन जाए और दीगर शख्सियतें उनके सामने जो है कमजोर और फीकी मालूम हो। आज का नौजवान क्या है, सुन्नत नबी को छोड़ा हुआ है, उसवा रसूल को छोड़ा हुआ है, लिबास में किसी को उसवा बनाया, चेहरे में किसी को उसवा बनाया, खाने में किसी को उसवा बनाया, कारोबार में किसी को उसवा बनाया। वजह क्या है? वजह यही है कि आज हमने जाना नहीं कि नबी का मकाम क्या है, नबी की अज़मत क्या है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया के अंदर जो तालीमात लेकर के आए थे उस तालीमात का मकाम और मर्तबा क्या है। ये नौजवान नस्लों के अंदर ये कमजोरियां हैं, इसी वजह से आज वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़ करके दूसरों को उसवा और नमूना बना रही है। हज़रात, दूसरी बुनियादी सबब जो हमारे और आपके कल्ब के अंदर इस्तिकामत को बिठा सकता है वो है ज़्यादा से ज़्यादा कुरान फहमी, कुरान को समझना, कुरान पर गौर करना। अल्लाह की कसम, कुरान मजीद अल्लाह की वो किताब है, इंसान जितना समझेगा, जितना जानेगा, जितना उसमें गौर करेगा उसका ईमान मजबूत होगा और दीन पर उसे इस्तिकामत नसीब होगी, दीन पर उसे इस्तिकामत नसीब होगी, दीन पर साबित कदमी नसीब होगी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खिताब करते हुए रब्बे ज़ुल जलाल कुरान ने फरमाता है वकुल्लन नक़ुस्सु अलैका मिन अंबाइर रुसुल मा नुसब्बितु बिही फुआदक। ऐ पैगंबर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये मुख्तलिफ नबियों के वाक़यात, ये मुख्तलिफ नबियों के किस्से मुख्तलिफ पारों में, मुख्तलिफ सूरतों में, कहीं मूसा अलैहिस्सलाम का किस्सा, कहीं जो है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के वाक़यात, कहीं कौम हूद का तज़किरा, कहीं कौम समूद का तज़किरा, कहीं कौम शुएब का तज़किरा। आखिर ये क्यों है? जगह जगह क्यों है? अल्लाह चाहता तो एक सूरत में पूरा वाक़या बयान कर देता, एक पारे में अल्लाह पूरा वाक़या बयान कर देता। अल्लाह फरमाता ऐ नबी कि अल्लाह ने मुख्तलिफ पारों में, मुख्तलिफ सूरतों में और मुख्तलिफ अल्फाज के साथ ये वाक़यात बयान इसलिए किए हैं कि मा नुसब्बितु बिही फुआदका, आपके दिल को तक़वियत मिले, आप कुरान पढ़ते जाए तो आपका दिल मजबूत होता जाए और आपके अंदर इस्तिकामत पैदा होती जाए। आप मूसा का वाक़या पढ़ करके, इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वाक़यात को पढ़ करके, उनकी जिंदगी को पढ़ करके अपनी जिंदगी में आने वाली मुश्किलात, परेशानियां आपको हल्की मालूम हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदगी के अंदर मुशरिकीन मक्का की परेशानियों से, दुश्मन तराशियों से, उनके सताने से कभी गमगीन हो जाते, कभी मायूस हो जाते, कभी परेशान हो जाते, कभी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एहसास कमतरी का शिकार हो जाते हैं। जैसे हजरत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम आसमान से रब की आयतें लेकर के आते, जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह का कलाम लेकर के आते, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक नए वलवले के साथ, एक नए जोश के साथ फिर अपने दावत के काम में लग जाया करते थे। तो हजरात, कुरान फहमी, कुरान को समझना, उसके ज़ाब्ते के मुताबिक कुरान को समझना, मनहज सलफ़ पर कुरान को समझ
समझना, मनहज सहाबा पर कुरान को समझना, ये एक ऐसी चीज़ है, ऐसा अमल है जो हमारे कदमों के अंदर, हमारी ज़िंदगी के अंदर इस्तिकामत को पैदा कर सकता है, साबित कदमी पैदा कर सकता है। वो बंदा कभी दीन से दूर नहीं होगा, वो बंदा कभी साबित कदमी से पीछे नहीं हटेगा, वो बंदा कभी अपने दीन ईमान अकीदे का सौदा नहीं कर सकता जिसने कुरान को उसके मफहूम और माने के साथ समझा है, जिसने कुरान को उसके हकीकी मानों के साथ समझा है। वो इंसान कभी भी अल्लाह के दीन का सौदा नहीं करेगा। और हज़रात, एक सबब इस्तिकामत का रब से तौफीक मांगना है, रब से हिदायत मांगनी है, जमने की हिदायत, इस्तिकामत की हिदायत, साबित कदमी की हिदायत, कि अल्लाह हमें तौहीद पर साबित कदम नसीब फरमा, हमें ईमान पर साबित कदमी नसीब फरमा, हमें आला अखलाक पर साबित कदमी नसीब फरमा, हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर और आपकी तालीमात पर जमने की तौफीक अता फरमा। ये दुआएं कसरत से होनी चाहिए। खुद रब्बुल आलमीन कुरान मजीद में हमें और आपको एक बेहतरीन दुआ सिखाता है कि रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब। ऐ हमारे परवरदिगार, हमें हिदायत देने के बाद, हमें हिदायत देने के बाद फिर हमारे दिलों के अंदर कजी पैदा मत फरमा, हमारे दिलों को अंदर गुमराही पैदा मत फरमा। जब तूने हिदायत दे दी, जब इस्लाम की नेमत मिल गई और हम साबित कदम हो गए, तो हिदायत देने के बाद अल्लाह हमारे दिलों को जो है गुमराही की तरफ मत ले जा। वहब लना मिन लदुनका रहमा, अपनी तरफ से हमें रहमत अता फरमा, अपनी तरफ से रहमतों की बारिश फरमा, ताकि उस रहमतों की बारिश में नहा करके अपने ईमान को ताज़ा कर सके, उस रहमतों की बारिश में गोतासन हो सके, गोतासन हो करके अपने ईमान और अपने अकीदे की इस्लाह कर सके। इन्नका अंतल वहाब, यकीनन तू बहुत नवाजने वाला है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा किराम फरमाते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जिंदगी के मामूलात में, अपने जिंदगी के लहलो नहार में जो दुआएं कसरत से पढ़ा करते थे, उन दुआओं में से ये दुआ आपकी ज़बान पर हमेशा रहती थी, या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। ऐ दिलों को फेरने वाले, मेरे दिल को तेरे दीन पर साबित कदम रख, मेरे दिल को तेरे दीन पे साबित कदम रख। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ थी, जबकि आप दीन पर साबित कदम रहने वाले थे, दीन पर जमने वाले थे, लेकिन इसके बावजूद भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ करते थे। हज़रात, इस्तिकामत का, साबित कदमी का क्या मतलब है? इस्तिकामत का क्या मतलब है? देखो, इंसान जिंदगी गुजारता है ना, उस जिंदगी में जो आजमाइशें आती हैं, जो इम्तिहानात आते हैं, जो परेशानियां आती है, वो परेशानियां दो किस्म की होती हैं। वो परेशानियां इंसान की ज़िंदगी के अंदर दो किस्म की होती है। मुफस्सिरीन ने कहा है कि एक आजमाइश, एक इम्तिहान जो इंसान की ज़िंदगी में आता है, वो तरहीब का इम्तिहान होता है, आजमाइश होती है। और एक इम्तिहान और एक आजमाइश जो है वो तरगीब की आजमाइश होती है। तरहीब और तरगीब, ये दो किस्म की आजमाइश, इम्तिहानात इंसान की ज़िंदगी में आता है। और मुबारकबादी के मुस्तहिक है वो लोग, खुशखबरी के मुस्तहिक है वो लोग जो इन दोनों इम्तिहानात का मुकाबला करके, इन दोनों आजमाइश का और चैलेंजेस का मुकाबला करके अपने ईमान, दीन, अकीदे, अखलाक को बचा करके ले जाते हैं। क्या मतलब तरहीब का इम्तिहान? मतलब तरहीब का मतलब खौफ है, डर है, धमकियां हैं, ईज़ा हैं, तकलीफ़ें हैं, फ़क्र फाका है, गुर्बत है, मुफलिसी है। आप जब इस्तिकामत की राह पे अख्तियार करोगे, आप दीन पर जम जाओगे, दीन पसंद बन जाओगे, शरीयत पर चलने वाले बन जाओगे, आपको धमकियां मिलेगी, आपको धमकियां मिलेगी, आपको मारा जाएगा, आपको ईज़ाएं दी जाएगी, आपको सताया जाएगा, आपके खिलाफ दुश्मन जो है साजिश करेंगे। लेकिन जो आदमी इनका मुकाबला करते हुए, इन आजमाइश का मुकाबला करते हुए, तरहीब की आजमाइश का, खौफ, डर, मुश्किलात, तकलीफ़ें और गरीबी, मुफलिसी, कभी अल्लाह इंसान का इम्तिहान गरीबी से भी लेता है, मुफलिसी से भी लेता है कि देखे इसको कंगाल करके, गरीब करके, मुफलिस बना करके इसका इम्तिहान लेते हैं। उसके ईमान का इम्तिहान, जो इन तरहीब की आजमाइश में कामयाब होना बहुत ज़रूरी है। किसी का डर, किसी का खौफ, किसी की धमकियां, किसी की मुसीबतें हमारे दीन को छीन न ले, हमारे अकीदे को छीन न ले, हमारे अखलाक को बिगाड़ न दे और हमें आमाल सालिहा की चौकट से कहीं दूर न कर दे। और
دوسری چیز جو انسان کی زندگی میں آتی ہے وہ ترغیب کا امتحان ہوتا ہے۔ ترغیب کا امتحان مطلب مال ہے، دولت ہے، عہدہ ہے، منصب ہے، شہرت ہے، عورت ہے۔ جب دشمن دیکھتا ہے کہ یہ انسان ستانے سے، مارنے سے، دھمکیاں دینے سے ڈٹا ہوا ہے، ثابت قدم ہے، تو پھر اس کے سامنے ترغیب کا امتحان شروع ہوتا ہے۔ ترغیب کا امتحان شروع ہوتا ہے، اسے لالچ دی جاتی ہے، اسے حرص و ہوس کا شکار بنایا جاتا ہے، مال کی آفر کی جاتی ہے، عہدے کی آفر کی جاتی ہے، اسے جو ہے خواب دکھائے جاتے ہیں تو استقامت کی راہ کو چھوڑ دے، دین کو چھوڑ دے، اسلام کو چھوڑ دے، یہ نعمت تمہیں عطا فرمائیں گے۔ لیکن میرے بھائیو، مبارکبادی کے مستحق وہ لوگ جو اپنے ایمان کو بچا کر کے رکھتے ہیں، عقیدے کو بچا کر کے رکھتے ہیں، اور ترغیب اور ترغیب دونوں قسم کی آزمائش کے اندر وہ کامیاب ہوتے ہیں۔ اور آپ اندازہ کیجئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر، مکی زندگی کے اندر، یہ دونوں امتحانات آپ کی زندگی میں ملتے ہیں، کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر یہ دونوں قسم کی امتحانات، آزمائشیں آپ کی زندگی میں ملتی ہے۔ دشمنوں کی کافروں کی دشنام ترازی ہم جانتے کفار مشرکین کیا برتاؤ کرتے تھے۔ جو ترہیب کا معاملہ تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنا، آپ کو ستانا، قسم قسم کے الفاظ سے آپ کو یاد کرنا، کہیں شاعر کہنا، کہیں شاعر کہنا، کہیں مجنون کہنا، کہیں پاگل کہنا، اور کہیں آپ کے راستوں میں کانٹے بچھانا، کہیں اوپر سے کوڑا کرکٹ ڈالنا، کہیں خانہ کعبہ میں اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو اونٹ کی ہونچ لا کر کے آپ کے پیٹھ کے پر رکھ دینا۔ یہ سارے واقعات ہم جانتے، ترہیب کی امتحانات ہے، یہ خوف کے امتحانات ہے۔ حتیٰ کہ ابو طالب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کر کے بھتیجے سے عرض کرنے لگے، بھتیجے دیکھو کتنے ستائے جا رہے ہو، کتنے مارے جا رہے ہو، تمہاری جان کے لالے پڑ گئے ہیں، تم ہو، تمہارے صحابیوں کا دیکھو کیا حال ہے، تمہارے ساتھیوں کا کیا حال ہے، ادھر دیکھو بلال رضی اللہ عنہ کا حال کیا ہے، ادھر دیکھو خباب کا حال کیا ہے، ادھر دیکھو سمیہ کا حال کیا ہے، ادھر دیکھو ان کے شوہر یاسر کا حال کیا ہے۔ یہ سارے واقعات آپ کے سامنے ہیں۔ بھتیجے دین سے رک جا، دعوت کو چھوڑ دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دو ٹوک الفاظ میں اپنے چچا ابو طالب سے فرماتے ہیں، اے چچا جان، اگر یہ دشمن میرے داہنے ہاتھ میں سورج اور بائیں ہاتھ میں چاند لا کر کے رکھ دے تب بھی میں اللہ کے اس دین سے دور نہیں ہوں گا۔ یا تو اللہ اپنے دین کو غالب کرے گا، یہ دین سر چڑھ کے بولے گا، یہ دین لوگوں کے دلوں پر حکومت کر کے رہے گا، یا تو پھر میں اسے دین کی تبلیغ میں، اس کی نشر و اشاعت میں مر جاؤں گا، کھپ جاؤں گا، لیکن میں اس سے پیچھے ہٹنے والا نہ۔ یہ ترہیب کی آزمائش تھی، یہ خوف کی آزمائش تھی۔ اور جب دشمن نے دیکھا، کفار مشرکین نے دیکھا کہ کام اس سے بننے والا نہیں ہے، دوسرا اصول اپنایا، آفریں دی، میٹنگ کی، مشورہ کیا، اور قریش کے، مکہ کے ایک بہترین آدمی جو بڑا ہوشیار تھا، بڑا عقل مند تھا، جس کا نام سیرت نگار عتبہ بتایا ہے، ابو الولید اس کی کنیت عتبہ بن ربیعہ، یہ اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوا۔ کس لیے حاضر ہوا؟ آفر دینے کے لیے۔ کہا دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم کتنے عظیم انسان تھے، تم کتنے عظمت والے انسان تھے، لوگ تمہاری عزت کرتے تھے، لوگ تمہیں امین کہتے تھے، صادق کہتے تھے، ایماندار کہتے تھے، تم نے یہ دعوت کا کام کیا شروع کیا ہے؟ شوہر بیوی میں جدائی ہو گئی ہے، بھائی بہن میں جدائی ہو گئی ہے، باپ بیٹے میں جدائی دلوا دی ہے۔ ہم تجھ سے کچھ کہنے کے لیے آئے ہیں، ہم تجھ سے کچھ کہنے کے لیے آئے، کچھ دینے کے لیے آئے ہیں۔ کہا کیا بات ہے عتبہ؟ کہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تمہارا مقصد، تمہارا منشا اس تبلیغ کے پیچھے اگر حکومت کا ہو، عہدے کا ہو، ہم تمہیں عرب کا بادشاہ بنا دیتے ہیں۔ تمہارا مقصد، تمہارا منشا اگر جو ہے دولت کا ہو، روپیے کا ہو، پیسوں کا ہو، ہم تمہارے قدموں میں دولت کا انبار کھڑا کر دیتے ہیں۔ تمہارا منشا اگر خوبصورت عورت سے نکاح کرنے کا ہو تو عرب کی حسین و جمیل عورت سے تمہارا نکاح کروا دیں گے۔
بڑی بڑی آفریں دی. یہ ترغیب کا امتحان. دیکھو کیسی کیسی امتحانات نبیوں کی زندگی میں آتے ہیں, کیسی کیسی ابتلاءات کا سلسلہ پیغمبروں کی زندگیوں میں شروع ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ساری باتیں سن لی اور سننے کے بعد عتبہ سے پوچھا کیا تمہارا کلام پورا ہو گیا, کیا تمہاری بات پوری ہو گئی؟ کہا ہاں میری بات پوری ہو گئی. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی, آپ کا یہ طریقہ تھا کہ دشمن کا جواب اللہ کے قرآن سے دیتے تھے. تاریخ میں سیرت میں بے شمار واقعات ایسے ہیں کہ جب بھی دشمن آپ کے سامنے آیا, دشمن کا جواب اللہ کے نبی نے ہمیشہ زیادہ تر قرآن کی تلاوت سے دیا ہے. قرآن ایسا پڑھا اور قرآن کی ایسی آیتیں پڑھی کہ دشمن اپنا جو ہے منہ لے کر کے وہاں سے واپس ہو گیا, خائب ہو کر کے, خاسر ہو کر کے, ناکام و نامراد ہو کر کے واپس ہو گیا. یہاں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ حامیم سجدہ, سورہ فصلت کی آیت شروع کر دی. شروع سے سورہ حامیم سجدہ کی تلاوت شروع کر دی. پڑھتے رہے اور پڑھتے پڑھتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت پر پہنچے. فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ. اے پیغمبر آپ ان کفار مشرکین سے کہہ دیجئے اگر یہ اعراض کرتے ہیں, آپ کی دعوت سے منہ موڑتے ہیں, تو ان پر وہی عذاب آئے گا جو قوم عاد پر آیا تھا, قوم سمود پر آیا تھا. یہ آیت کو سننا تھا کیونکہ وہ قرآن سمجھنے والا تھا, قرآن جاننے والا تھا. عتبہ ڈر گیا, خوف زدہ ہو گیا. اللہ کے نبی کے منہ پر اپنے ہاتھ کو رکھ دیا اور کہا محمد بس کرو, اب اس سے زیادہ آگے مت پڑھو ورنہ عرب والے ہلاک ہو جائیں گے. کفار آپ کے اس آیت کے جملوں سے ہلاک و برباد ہو جائیں گے, اللہ ان کو اپنے عذاب کے لپٹ میں لے لے گا. دیکھیے میرے بھائیوں, نبیوں کی زندگی کے اندر یہ ترغیب کے امتحانات بھی آئے, ترہیب کے امتحانات بھی آئے, ڈرایا بھی گیا, دھمکایا بھی گیا, ستایا بھی گیا, آفر بھی دی گئی, لالچ بھی دیا گیا, مال کی آفر, عورت کی آفر, مہدہ منصب کی آفر, لیکن کوئی چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کرام کو دین کی راہ سے دور نہ کر سکی. اس لیے میرے بھائیوں, ان امتحانات کے دور کے اندر اور ترغیب اور ترغیب دونوں امتحان میں ہمیں کامیاب اترنا ہے. حضرات, میرے موضوع کا ایک جز ہے دور حاضر. یہ جو مفصل تفصیل میں نے آپ کے سامنے بیان کی, یہ استقامت کے تعلق سے, ثابت قدمی کے تعلق سے چند باتیں تھی, لیکن کچھ روشنی آج دور حاضر کے مطابق, دور حاضر میں جس ایام میں ہم اور آپ جی رہے ہیں, ویسے استقامت کی ضرورت, ثابت قدمی کی ضرورت ہر دور میں ہے, ہر زمانے میں ہے, ہر موڑ میں ہے, ہر ایام میں ہے. لیکن آج کے دور میں کیونکہ ہم جو زندگی گزار رہے ہیں, ہم جس دور میں جی رہے ہیں, یہ دور, یہ زمانہ, یہ حالات, یہ ماحول, شہر کا ماحول, محلوں کا ماحول یا سوسائٹیوں کا ماحول جو ہے وہ بد سے بدتر ہے. اور یہ وہ ماحول ہے کہ دنیا جس قدر قیامت کے قریب ہوتی جائے گی اسی قدر فتنے بڑھتے جائیں گے, فتنوں کا ماحول ہے, اور فتنے ایسے بڑھیں گے اور ایسی شکل میں فتنے بڑھیں گے. اللہ اکبر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک پہاڑ پر چڑھے, ایک پہاڑ کے اوپر چڑھے اور کہا میرے صحابیوں, میں جو دیکھ رہا ہوں تم نہیں دیکھ پا رہے ہو, جو میں اس اونچائی سے دیکھ رہا ہوں اللہ کی قدرت سے تم نہیں دیکھ پا رہے ہو, میں وہ دیکھ رہا ہوں. اللہ رب العالمین کی طرف سے مجھے یہ دکھایا جا رہا ہے کہ قرب قیامت لوگوں کے گھروں میں فتنوں کا نزول ایسے ہوگا جیسے آسمان سے بارش کے قطرات برستے ہیں, جیسے آسمان سے بارش کے قطرات پے در پہ برستے ہیں, ایک کے بعد دوسرا, دوسرے کے بعد تیسرا, ویسے دنیا کے اندر فتنے نمودار ہوں گے. یہاں تک کہ اللہ کے نبی نے فرمایا یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا ویمسی مؤمنا ویصبح کافرا. صبح کا آدمی جو ایمان والا تھا شام کو کافر ہو جائے گا, اور شام کا مومن صبح کو کافر ہو جائے گا. آج دیکھو, صبح مسلمان کوئی وعدہ کر کے جاتا ہے, شام کو مکر جاتا ہے, شام کو وعدہ کر کے جاتا ہے, صبح میں مکر جاتا ہے.
صبح زبان کچھ ہو جاتی ہے، شام کو زبان کچھ ہو جاتی ہے، شام کچھ کہتا صبح ہو کر کے کچھ بکنے لگتا ہے۔ یعنی ایمان یبیع دینہ بعرض من الدنیا، نبی نے فرمایا انسان دنیا کے چند ٹکوں کو حاصل کرنے کے لیے کیا بیچے گا؟ کیا بیچے گا؟ مال، پراپرٹی، اپنی جائیداد، یبیع دینہ، اپنے دین کا سودا کرے گا، اپنے دین کو بیچ دے گا، بعرض من الدنیا، دنیا کے چند ٹکوں کو حاصل کرنے کے لیے۔ تو میرے بھائیو، اسی لیے اس حدیث کے بیان کرنے سے پہلے اللہ کے نبی آگے فرماتے ہیں بادروا بالاعمال فتنا کقطع اللیل المظلم، لوگوں عمل کرنے میں جلدی کرو۔ ہاں، عمل کرنے میں۔ آج انسان سوچتا ہے عمل کریں گے بعد میں دنیا پہلے کمائیں گے، عمل بعد میں کریں گے دنیا ہم پہلے کمائیں گے، جب بوڑھے ہو جائیں گے، عمر دراز ہو جائیں گے، تب عمل کریں گے، تب نماز پڑھیں گے، تب اعتکاف کریں گے، تب حج کریں گے، تب اللہ کی ریاضت کریں گے، بندگیاں کریں گے۔ جبکہ اللہ کے نبی فرماتے بادروا بالاعمال، عمل کرنے میں جلدی کرو، کیونکہ فتنے آنے والے ہیں جو تاریک اندھیری رات کی طرح ایسے تاریک ہوں گے اور ایسے اندھیرے ہوں گے کہ انسان کو اس کے اندر کچھ دکھائی نہیں پڑے گا۔ حضرات، ایسے فتنوں کے ماحول میں دین پر جمنا، ثابت قدم رہنا، ایمان کو بچانا، عقیدے کو بچانا، اخلاق کو بچانا، اعمال صالحہ پر ڈٹے رہنا، یہ بہت بڑا چیلنج ہے، بہت بڑا چیلنج ہے، بہت بڑا مسئلہ ہے آج کی نوجوان نسلوں کے لیے، آج کے نوجوان بچوں کے لیے اس پرفتن ماحول میں رہتے ہوئے اپنے ایمان، دین، عقیدے، اعمال صالحہ کی حفاظت کرنا بہت بڑا چیلنج ہے۔ اور چیلنج جتنا بڑا ہو اس کا اجر و ثواب بھی اتنا بڑا ہوتا ہے، چیلنج جتنا بڑا ہو اس کا اجر بھی اتنا بڑا ہوتا ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری زمانے میں، قرب قیامت، آخری وقت میں دین پر ثابت قدم رہنے والوں کی الگ سے فضیلت بیان فرمائی ہے، الگ سے ان کی اہمیت ہے جو فتنوں کے ماحول میں دین پر جمے رہتے ہیں۔ آئیے ایک حدیث میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، ترمذی وغیرہ کی صحیح روایت ہے۔ ابو سالبہ خشنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، ایک موقع سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من ورائکم ایام الصبر، اے میرے صحابیوں، تمہارے دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد قرب قیامت صبر کے ایام آنے والے ہیں۔ لوگوں کو بہت زیادہ صبر کرنا پڑے گا، مصائب پر، مسائل پر، آزمائش پر، امتحانات پر بہت زیادہ صبر کرنا پڑے گا۔ تمہارے جانے کے بعد دنیا پر صبر کا زمانہ آنے والا ہے۔ اور پھر آپ نے فرمایا العامل فیہ علی دینہ کالقابض علی الجمر، فرمایا اس فتنوں کے ایام میں، اس صبر کے ایام میں اپنے دین پر عمل کرنا اتنا مشکل ہوگا جتنا کہ ہاتھ میں انگارہ پکڑنا مشکل ہوتا ہے۔ کالقابض علی الجمر، ایک انگارہ ہو جس کو، کوئلہ ہو جس کو آگ میں گرم کیا گیا ہو، اور گرم کرنے کے بعد، سرخ کرنے کے بعد، لال کرنے کے بعد اگر کسی کو ہاتھ میں دیا جائے کہ اس کو اپنے ہتھیلی پر اٹھا، کیا اٹھا سکتا ہے؟ وہ لال گرم انگارہ اپنی ہتھیلی پر اٹھا لے، 2 سیکنڈ بھی جو ہے وہ اپنے ہتھیلی پر وہ انگارہ رکھ نہیں سکتا۔ فرمایا ایسے حالات ہوں گے، دین پر عمل کرنا اتنا مشکل ہوگا۔ بتاؤ آج کوئی نوجوان لڑکا مسلمان مومن کالج میں پڑھتا ہو، کالج میں تعلیم حاصل کرتا ہو، اسے اپنے نظروں کی حفاظت، اپنی جوانی کی حفاظت، کتنا بڑا چیلنج ہے اس کے سامنے، کتنا بڑا چیلنج ہے۔ نوجوان لڑکا کالج میں تعلیم حاصل کرتا ہے، یونیورسٹی میں پڑھ رہا ہے، نظروں کی حفاظت کرنا، جوانی کو بے داغ رکھنا کتنا بڑا چیلنج ہے اس کے لیے آج کے زمانے میں۔ ایک بہت بڑا تاجر، بڑا کاروبار اس کے سامنے ہے۔ اس فتنوں کے دور میں اس تاجر کو، اس بزنس مین کو اگر اپنے آپ کو سود کے ہر قسم کے مسائل سے دور رکھنا ہے، کتنا بڑا چیلنج ہے اس کے سامنے۔ آج قدم قدم پر سود ہے، قدم قدم پر سود۔ ایک تاجر، ایک بزنس مین جو مسلمان موحد ہے، اپنی تجارت کو سود کے فتنے سے پاک رکھنا چاہتا ہے، تو یہی کالقابض علی الجمر، بہت بڑا چیلنج ہے اس کے سامنے، بہت بڑا چیلنج ہے اس کے سامنے۔ اور آج دیکھو، آج
अकेले सफ़र करना इस्लामी हैत के साथ, चेहरा लेकर के, सुन्नती चेहरा लेकर के, लिबास पहन करके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक ज़मीन पर अकेले तफरी के लिए या इसी तरीके से कहीं काम से सफ़र के लिए ट्रेनों में सफ़र करना, बसों में सफ़र करना, ये कितना बड़ा मुश्किल अमर हो गया है। कल क़ाबिज़ अलल जमर, फरमाया ऐसे हालात आने वाले हैं, दीन पर अमल करना आग में अंगारा, हाथ में अंगारा पकड़ने के मुआफिक होगा। लेकिन जो आदमी ऐसे मौसम में, ऐसे हालात में अपने ईमान को बचा ले जाए, उसके लिए बशारत है, उसके लिए बशारत है। क्या बशारत है? प्यारे नबी फरमाते हैं, फरमाया कि लिल आमिल फीह अजरु 50 रजुलन, कहा जो आदमी इस फितने के दौर में भी अपने दीन पे साबित कदम रहेगा, उसे 50-50 आदमियों के बराबर सवाब मिलेगा। एक एक आदमी को 50-50 आदमियों के बराबर सवाब मिलेगा। दूर मत जाओ, आज नमाज पे साबित कदम, नमाज की बात कर रहा हूं मैं, नमाज पे इस्तिकामत इख्तियार करना, नमाज पे साबित कदम है, कितना बड़ा चैलेंज है मुसलमान के लिए। आज इंसान इतना बिजी है, लाइफ चाहता है, वो चाहता है मेरी कोई जमात, वक्त की जमात ना छूटे, लेकिन मसाइल इतने हैं, परेशानियां इतनी है, उलझने इतने हैं और फितने इतने हैं कि इंसान ना चाहते हुए भी उसकी कभी कभी जमात छूट जाती है, उसकी कभी कभी जमात छूट जाती है। फरमाया जो आदमी फितनों के दौर में अपने ईमान पर जमे रहेंगे, उन्हें 50 आदमियों के बराबर सवाब मिलेगा। सहाबा ने फिर एक सवाल कर, अल्लाह के रसूल 50 आदमी उस जमाने के 50 आदमी या हमारे जमाने के 50 आदमी? तो अल्लाह के नबी ने फरमाया नहीं, तुम में के 50 आदमी, तुम में के 50 आदमियों के बराबर एक एक आदमी को सवाब मिलेगा। जो आदमी फितनों के इन अय्याम में अपने आप को दीन पे जमाए हुए हैं, 50-50 सहाबियों का सवाब पा रहा है, 50-50 सहाबियों का सवाब पा रहा है। ये हदीस सहाबा की अजमत को घटा नहीं रही है। इस हदीस का मतलब ये नहीं है कि वह आदमी सहाबा से बढ़ जाएगा, सहाबा तो सहाबा है, उनके मकाम, उनके मर्तबे और उनके अजमत का मुकाबला दुनिया की बड़ी से बड़ी हस्ती कर नहीं सकती है, जिनकी शान के बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वल्लज़ी नफ्सी मुहम्मदुन बियदी लौ अनफक़ अहदुम मिस्ला उहुदिन ज़हबा, कसम है उस ज़ात की जिसके हाथ में मोहम्मद की जान है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर कोई आदमी तुम में से अहद पहाड़ के बराबर भी सोना खर्च कर दे, वो मेरे सहाबी के एक मुद या आधे मुद के जौ और घेव और खजूर के सदके के सवाब के बराबर भी नहीं पहुंच सकता। ये हदीस अजर व सवाब की कसरत को बता रही। अल्लाह अजर देगा उसको, सवाब देगा उसको, बदला देगा उसको। क्यों? क्योंकि शरीयत का ये उसूल है, चैलेंज जितना बड़ा हो, मसला जितना बड़ा हो, इबादत जितनी बड़ी हो, उसका सवाब भी अल्लाह उतना ही बढ़ा देता है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस आखिरी अय्याम में, आखिरी दौर के अंदर दीन पर इस्तिकामत इख्तियार करने वालों को ये बशारत दी है। और एक हदीस सही मुस्लिम की है, अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं कि अल इबादतु फिल हरज का हिजरतिन इलैया, अल इबादतु फिल हरज का हिजरतिन इलैया। हरज कहते हैं कत्ल गारतगिरी, यानी फितना का ज़माना। आज देखो कत्ल गारतगिरी आम है, आज मारने वाला भी नहीं पहचानता कि मैं क्यों मार रहा हूं, और मरने वाले को नहीं मालूम कि मुझे क्यों मारा गया। कयामत की निशानी है। एक हदीस में आपने फरमाया कुर्ब कयामत कातिल को नहीं मालूम होगा कि मैं क्यों कत्ल कर रहा हूं, और मकतूल को नहीं मालूम होगा कि मुझे क्यों मारा गया है, मुझे क्यों मारा गया है। मजलूम बस्तियां जो है आज जो है वीरान करी जा रही है, आबादियों की आबादियां जो है खंडेर बना दी जा रही है। आप देखिए जाकर के यूक्रेन वगैरह के अंदर जो हाल हो रहा है, और आज अभी फिर हमास और इसराइल के जो वाक़यात, ताज़ा वाक़यात आज के हमारे और आपके सामने आएंगे। इंसान ऐसे मारा जा रहा है कि मारने वाला नहीं जानता कि मैं क्यों मार रहा हूँ, और बेचारे मरने वाले को नहीं मालूम कि मुझे क्यों मारा जा रहा है। फरमा अल इबादत फिल हरज, ऐसे फितनों के अय्याम में अल्लाह की इबादत करना, दीन पे साबित कदम रहना, सवाब क्या है? का हिजरतिन इलैया, जितना सवाब मक्का से मदीना हिजरत करने का था उतना सवाब अल्लाह उसको अता फरमाएगा। का हिजरतिन इलैया, जिन लोगों ने मक्का से मदीना हिजरत की, उनका जो अजर व सवाब है, अल्लाह वो अजर व सवाब उन लोगों को अता करता है जो फितने के दौर में साबित कदम रहते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में मक्का से मदीना हिजरत करना कितना बड़ा सवाब था, बहुत बड़ी नेकी है।
اس کا اندازہ آپ اس سے لگائیے ہجرت کتنی بڑی نیکی ہے۔ اسلام کے اندر سوسائڈ کرنا، خودکشی کرنا یہ حرام ہے، خودکشی کرنا یہ حرام ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو آدمی دنیا کے اندر اگر کسی خنجر گھونپ کر کے، چاقو گھونپ کر کے، چاقو مار کے اپنے آپ کو ہلاک کر کے آیا ہوگا، جہنم کے اندر اسے یہی سزا دی جائے گی۔ وہ اپنے آپ کو چاقو کے ذریعہ، تیز دھاردار چیزوں کے ذریعے مارتا رہے گا۔ جو آدمی زہر کھا کر کے مر کے آیا ہوگا، جہنم میں اس کو یہی سزا دی جائے گی کہ وہ زہر چاٹ رہا ہوگا اور تڑپ تڑپ کر کے جہنم کے اندر رہے گا۔ جو کسی جگہ سے گر کر کے مرا ہوگا، وہ جہنم کے اندر برابر اتنی اونچائی سے جو ہے کودتا رہے گا اور اسی اونچائی سے وہ جہنم میں گرتا رہے گا۔ یہ سزا ہے۔ لیکن آپ دیکھو ہجرت کتنی بڑی نیکی ہے۔ حضرت طفیل بن عمرو دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے مشہور صحابی ہے، اور ان کے اسلام لانے کا واقعہ بڑا عجیب ہے، جس کا وقت نہیں ہے میں سنا سکوں۔ طفیل بن عمرو دوسی رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ایک ساتھی مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے گئے۔ مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے گئے۔ جب ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تو ان کے ساتھ میں جانے والا ان کا جو ساتھی تھا، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، اس کو وہاں کی آب و ہوا راز نہ، یہ بیمار پڑنے لگا، بار بار بیمار پڑنے لگا، اور بیماری بڑھتی رہی، شفایاب نہیں ہو رہا ہے۔ جب وہ پریشان ہو گیا، پریشان ہونے کے بعد اس آدمی نے صبر کے دامن کو چھوڑ دیا اور چاقو کے ذریعہ، چھری کے ذریعے اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کو کاٹ لیا۔ اپنی ہاتھوں کی انگلیوں کو اس نے کاٹ لیا، اور کاٹنے کے بعد خون اتنا بہہ گیا کہ اسی میں اس کی موت ہو گئی۔ حضرت طفیل بن عمرو دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ساتھی کے لیے بڑے پریشان رہتے تھے۔ میرا اتنا اچھا ساتھی تھا، اتنی محبت کرتا تھا، ہجرت کر کے آیا، اسلام اور ایمان سے مالا مال ہوا، لیکن آخر میں ایسا عمل کر کے گیا، پتہ نہیں اس کا انجام کیا ہوا ہوگا، پتہ نہیں اس کا انجام کیا۔ بڑے فکر مند تھے، بڑے ٹینشن میں رہتے تھے، بڑی غمگین زندگی گزار رہے تھے اپنے ساتھی کے اس خودکشی کرنے کی وجہ سے۔ ایک رات اللہ رب العالمین کی طرف سے انہیں خواب دکھلایا گیا، اور خواب میں طفیل بن عمرو دوسی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے اس ساتھی کو دیکھتے ہیں جو بہت زیادہ حسین اور خوبصورت شکل کے اندر کھڑا ہوا ہے، خوبصورت حسین چہرے کے ساتھ وہ کھڑا ہوا ہے۔ طفیل بن عمرو دوسی سوال کرتے ہیں، ما صنع بک ربک، ما صنع بک ربک، تمہارے پروردگار نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا، کیا برتاؤ کیا؟ تو ان کا ساتھی جواب دیتا ہے خواب کے اندر، غفر لی بہجرت الی نبیہ، کہ اللہ نے اپنے نبی کی طرف ہجرت کرنے کی وجہ سے میری بخشش فرما دی ہے، اپنے نبی کی طرف ہجرت کرنے کی وجہ سے میری بخشش فرما دی ہے۔ پھر دیکھا کہ ان کے ہاتھ میں رومال بندھا ہوا، ہاتھ کو چھپائے ہوئے، کہا یہ ہاتھ کیسا ہے، یہ ہاتھ کیوں ڈھکا ہوا ہے؟ کہا اللہ نے فرمایا جس چیز کو تو نے خراب کیا، جس چیز کو تو نے برباد کیا، ہم اس کی اصلاح نہیں کریں گے، تیرا ہاتھ ایسے ہی رہے گا، یہ ہاتھ کی انگلیاں جو کو کاٹ کے آیا ہے یہ کٹی رہے گی، اس کو ہم درست نہیں کریں گے۔ اللہ کے نبی کی عادت تھی صبح کی نماز میں جب صحابہ آپ کے سامنے آتے تو آپ ان سے مسائل پوچھتے، ان سے جانکاری حاصل کرتے۔ اگر کسی نے کوئی خواب دیکھا ہوتا تو اس کا تجزیہ اور اس کا جواب آپ دیتے۔ طفیل بن عمرو دوسی رضی اللہ تعالی عنہ ان کے اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنا سارا ماجرا بیان کیا، ایسا ہوا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس خواب کی تصدیق فرمائی اور کہا تمہارا یہ خواب سچ ہے، حق ہے۔ پھر خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہم ولیدیہ فاغفر، اللہم ولیدیہ فاغفر، اللہ تو اس کے ہاتھ کو بھی معاف کر دے، اللہ تو اس کے ہاتھ کو بھی معاف کر دے، اس کے ہاتھ کو درست کر دے۔ چنانچہ آپ کی دعا قبول ہو گئی۔ تو آپ دیکھیے ہجرت کتنی بڑی نیکی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس نیکی کی وجہ سے اس آدمی کے اتنے بڑے جرم اور غلطی کو اللہ رب العالمین نے معاف کر دیا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں العبادت فی الحرج کہجرۃ الیہ، فتنوں کے دور میں دین پہ ثابت قدم رہنا اتنا بڑا اجر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ہجرت کے ثواب سے مالا مال فرماتا ہے۔ حضرات، جو آدمی دنیا کے اندر دین پہ ثابت قدم رہتا ہے،
دو امتحانات ایسے ہیں، دو آزمائش ایسی ہے جہاں پر اچھے اچھے پگھل جاتے ہیں، اچھے اچھوں کے پیر ڈگمگا جاتے ہیں، لیکن جو آدمی اپنی زندگی میں دین میں ثابت قدم ہے، اللہ ان دو آزمائش کے موقع پہ بندوں کی حفاظت کرتا ہے۔ دو امتحانات میں اللہ ان کو ثابت قدم رکھتا ہے جو زندگی میں دین پہ ثابت قدم ہے۔ کون دو آزمائش، کون دو امتحانات؟ ایک موت کا وقت، ایک موت کا وقت جب شیطان پورا پاور، پوری طاقت، پورا جوش لگا کر کے انسان کو بہکانے کی کوشش کرتا ہے، کیونکہ پیارے نبی کی حدیث سے آپ فرماتے ہیں انما الاعمال بالخواتیم، انما الاعمال بالخواتیم، عمل کا دار و مدار خاتمے پر ہے۔ انسان کا خاتمہ کس عمل پر ہوتا ہے، اس عمل کی بڑی ویلیو ہے، اس عمل کا بڑا مقام ہے۔ خاتمہ کس عمل پر ہوتا ہے؟ جب انسان کی موت کا وقت قریب ہوتا ہے، رشتہ دار نہیں جانتے، آس پاس بیٹھنے والے نہیں معلوم، پر جس پر موت طاری ہوئی ہے، غیب کے پردے جس کے سامنے سے ہٹ چکے ہیں، وہ فرشتوں کو دیکھتا ہے، وہ ملائکہ کو دیکھتا ہے، اور وہ شیطان کو بھی دیکھتا ہے جو اسے بہکانے کی، گمراہ کرنے کی اور استقامت کی راہ سے، دین کی راہ سے دور کرنے کی پوری کوشش کرتا ہے۔ لیکن جس نے اپنی زندگی میں، اپنی جوانی میں، اپنے زندگی کے لیل و نہار میں، رات اور دن میں دین پر ثابت قدمی دکھائی ہے، ایمان کو بچا کر کے رکھا ہے، اعمال صالحہ کی حفاظت کی ہے اور اس پر ڈٹا رہا ہے، تو اس موت کے کٹھن موقع پہ اللہ ان کی حفاظت کرتا ہے، انہیں ثابت قدمی عطا فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ انہیں خوش نصیب زمروں میں شامل فرماتا ہے، جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ یہ خوشخبری اللہ انہیں دیتا ہے۔ اور دوسرا مرحلہ جو امتحان کا ہے، آزمائش کا ہے، وہ قبر کے سوال و جواب کا مرحلہ ہے، منکر نکیر کے سوالات کا مرحلہ ہے۔ جب انسان قبر میں لیٹا دیا جاتا ہے تو اس سوال و جواب پہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ثابت قدمی عطا فرماتا ہے، استقامت عطا فرماتا ہے جو دنیا کے اندر اللہ کے دین پر جمے رہے، وہ بڑے جگر کے ساتھ، بڑی ہمت کے ساتھ، بڑے حوصلوں کے ساتھ فرشتے کے ہر سوال کا جواب دیتا ہے کہ ربی اللہ و دینی الاسلام و نبی کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرا رب اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے، اور میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور یہی اس آیت کا مطلب ہے، یہی مطلب ہے اس آیت کا جو میں نے آپ کے سامنے شروع میں پڑھی تھی، یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ آخرت کی ثابت قدمی سے مراد قبر کے سوال و جواب پہ ثابت قدمی ہے، آخرت کی ثابت قدمی سے مراد خبر کے سوال و جواب کی ثابت قدمی ہے۔ جو دنیا کے اندر ثابت قدم رہے، دین پر جمے رہے، اللہ قبر کے سوال و جواب میں انہیں ثابت قدمی نصیب عطا فرماتا ہے۔ تو یہ دو موقع ہیں جو بڑے امتحانات کے ہیں، بڑے آزمائش کے ہیں۔ دنیا میں جو آدمی دین پہ ثابت قدم رہا، اللہ ان دونوں کٹھن موقعوں کے اوپر ان کی حفاظت کرتا ہے۔ حضرات، خلاصہ کلام یہ ہے، وقت کی نزاکت، وقت کا تقاضا، اور وقت کا یہ اہم تقاضا ہے، ضرورت ہے کہ اپنے دین کی حفاظت کرے، ہمارے دین کی نہیں بلکہ اپنے آنے والی نسلوں کے دین کی حفاظت کرے، بچوں کے دین اخلاق کی حفاظت کرے، ان کے ایمان کی حفاظت کرے۔ ہمیں ہمارا مال محبوب ہے، ہمیں ہماری جائیداد محبوب ہے، ہمیں ہماری پراپرٹی محبوب ہے۔ اگر احمد آباد شہر چھوڑ کر کے کہیں 10 کلومیٹر دور، 12 کلومیٹر دور ہم نے زمین لے کر کے رکھی ہے، ہم مہینے میں کم از کم 1 مرتبہ 2 مرتبہ اس کا جائزہ لینے جاتے ہوں گے۔ ہماری زمین پہ کسی نے قبضہ تو نہیں کیا ہے، ہمارے بینک میں لاکھوں روپے پڑے ہوئے ہیں، ہم روزانہ جو ہے اپنے یوٹیوب یا جو ہے نیٹ کے ذریعہ معلوم کرتے ہیں ہمارے پیسوں پر کسی نے قبضہ تو نہیں کیا ہے۔ یہ اپنی فکر ہے زمین کی، اتنی فکر ہے ہمارے بینک میں پڑے ہوئے روپیوں کی۔ ایمان کی فکر کہاں ہے؟ عقیدے کی فکر کہاں ہے؟ بچوں کے ایمان کی فکر کہاں ہے؟ ثابت قدمی کی فکر کہاں ہے؟ آج مسلمان مارا ہوا ہے، ذلت کا شکار ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ کہنے کو تو مسلمان ہے لیکن ثابت قدمی نہیں ہے، چھوٹی چھوٹی آزمائشیں، چھوٹے چھوٹے امتحانات ہمارے ایمان کو چھین لیتے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے امتحانات، نبیوں جیسے، صحابہ جیسے بڑے امتحان ہماری زندگی میں نہیں آتے۔ ہماری
ہمیں کسی نے ہماری بستیوں سے نہیں نکالا، نماز پڑھنے پر ہمیں کسی نے مارا نہیں، قرآن پڑھنے پر ہمیں کسی نے ڈانٹا نہیں، روزہ رکھنے پر ہمیں کسی نے برا بھلا کہا نہیں۔ وہ صحابہ تھے، جب قرآن پڑھتے تھے تو انہیں ڈانٹا جاتا تھا، جب نماز پڑھتے تھے تو نماز پڑھتے ہوئے انہیں ایذائیں دی جاتی تھی، جب وہ اللہ کے دین کی نشر و اشاعت کے لیے لوگوں کے گھر گھر جاتے تھے پتھروں سے ان کا استقبال کیا جاتا تھا۔ وہ حالات تو آج نہیں ہے۔ چھوٹے چھوٹے امتحانات، چھوٹی چھوٹی آزمائی سے ہمارے ایمان کو لوٹ جا رہی ہے، ہمارے اخلاق کو لوٹ جا رہی ہے۔ میرے بھائیوں، محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے، نفس کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے، اور سوچ کر کے بیٹھ کر کے اپنے آپ کو، اپنے گھر کے ماحول کو جانچنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے اندر کتنی ثابت قدمی ہے، اللہ کے دین کے اوپر، شریعت اسلامیہ کے اوپر کتنی ثابت قدمی ہے۔ اگر آج ہم نے جائزہ نہ لیا، اگر آج ہم نہ سدھرے، تو یاد رکھو آنے والے نسلوں کے ایمان اور عقیدے کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ آنے والے نونہال بچوں کے ایمان کی، عقیدے کی، ان کے اخلاق اور کردار کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، کیونکہ ماحول اتنا جو ہے آلود ہے، اتنا گندا ہے، اور اتنا جو فتنہ پرور ماحول ہے کہ اس ماحول کے اندر بچوں کا ایمان بچانا، ان کا عقیدہ بچانا، ان کے اخلاق کو بچانا، اور ان کو اعمال صالحہ پر ثابت قدم رکھنا، یہ بہت بڑا چیلنج اور بہت بڑا مسئلہ ہے۔ سارے لوگوں کو اس قسم کے مسائل پر غور و فکر کی ضرورت ہے۔ انہی چند کلمات پر اپنی بات کو میں ختم کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کو اپنے دین پر ثابت قدمی نصیب فرما دے۔ پروردگار عالم ہم تمام مسلمانوں کو شریعت اسلامیہ پر ثابت قدمی عطا فرما دے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔